السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کا گراف بڑھانے میں پاکستان مسلم لیگ کی جو میڈیا ٹیم ہے اور جو اس کے ترجمان ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گزشتہ جو پروگرام ہے جس میں میں نے کہا آرمی سے متعلق تھا پروگرام، اور میں نے اس میں یہ کہا تھا اپنے ابتدائیہ میں کہ آج کے پروگرام کا آغاز ہم پاکستان آرمی کو خراج تحسین سے پیش کرنے سے کرتے ہیں، تو اس پر مجھے کافی دوستوں نے یہ کہا کہ آپ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں آرمی سے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں آرمی سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، بلکہ میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی فہم اللہ نے دی ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اور میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات کہنے کے لیے یا وہ پروگرام کرنے کے لیے نہ کسی نے کہا، نہ آرمی میں سے کسی نے کہا، نہ ESPR میں سے کسی نے کہا، نہ کسی اور نے کہا، بلکہ اپنی فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جو میرا صحافتی تجربہ ہے میں نے اس کے انالائسس کرتے ہوئے میں نے یہ کہا۔ اور ہمیں ہر وہ بات کہنی چاہیے جو جائز ہو، اور جس کا اگر کوئی ادارہ مستحق ہے ہمیں اسے شاباش دینی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کہیں اس کی کوئی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ تو جن دوستوں نے یہ تاثر لیا کہ میں آرمی سے کوئی تنخواہ لے رہا ہوں، اگر انہوں نے غالباً یہ پورا پروگرام نہیں دیکھا، انہوں نے چاہیے کہ وہ پورا پروگرام دیکھیں تو پھر اپنی رائے دیں۔ بہرحال خیر یہ تو چلتا رہتا ہے۔ آج کے پروگرام کی بات کرتے ہیں۔ آج میں نے پریس کانفرنس سنی، جناب عطا تارڑ صاحب بات کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے القادر ٹرسٹ کے بارے میں، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب یہ کیبنٹ میں انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک بند لفافہ دکھایا، کیبنٹ کے اراکین کو دکھایا گیا اور پھر ان کی منظوری لی گئی، اور وہ کسی کو ڈیٹیل سے نہیں دکھایا گیا، اور ان پہ بعض وفاقی وزراء نے اعتراض بھی کیا، اور اس اعتراض کے ہاتھ انہوں نے 2 وفاقی وزراء کا نام لیا، جناب طارق بشیر چیمہ صاحب اور جناب فیصل بھاوڈا صاحب۔ تو اس سے جو مجھے فوری ایک تاثر ملا یا لوگوں کی طرف سے جو آئی وہ یہ ہوا کہ یہ تو ایسے حضرات ہیں جو جن کے بارے میں پہلے یہ تاثر عام ہے کہ یہ عمران خان کے مخالف ہیں، ایک ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ بھی اپنی پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں۔ مطلب ایک طرح کا تاثر ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ خواجہ کا گواہ لڈو، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ چاہے قید میں ہوں چاہے قید سے باہر ہوں، ٹی وی پر چھائے ہوئے ہیں، پورا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، اور ہر وقت تو صرف عمران خان کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ جو منسٹرز کی کانفرنسز ہیں، پریس کانفرنسیں وہ کرتے ہیں، بابر مجبوری ٹی وی چینل انہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں خصوصاً PTM سارا اجتماعی طور پر، اور بالخصوص مسلم لیگ نون، ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز اب تک نہیں آئی جسے لوگ واقعتاً دیکھیں اور دلچسپی سے دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو میڈیا ٹیمیں ہیں وہ چاہے پارٹی کی سطح پر ہیں، چاہے PTM کی سطح پہ ہیں، چاہے سرکاری سطح پہ ہیں، ان تینوں انتہائی کمزور ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جو عمران خان کی جو گفتگو ہے یا جو اس کا جو ٹی وی پہ مسلسل آنا ہے اس کی تشہیر ہے، وہ اس کو کم کر سکیں یا اس کو کنٹرول کر سکیں یا اس کا کوئی کاؤنٹر کر سکیں۔ کوئی کاؤنٹر نیریٹو ان کے پاس نہیں بنایا جا سکا، اور میرے خیال میں ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کمزوری بھی ہے۔ اب جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں نون لیگ کے، ان میں مریم نواز صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، یا اپنا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو ایک تاثر یہ آتا ہے کہ وہ جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں تو ساتھ ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مظلوم ہیں، عمران خان کی حکومت کے وکٹم ہیں، اور ان پر 15 کلو ہیروئن کا الزام ڈالا گیا، اور جس کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ تو وہ انہوں نے اس کیس میں اب کوئی جان نہیں رہی، یقینی بات ہے کہ وہ ایک جعلی کیس تھا اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے جو کیسز ہیں وہ بھی حکمران جو لوگ تھے ان کے خلاف ثابت ہوئے، لیکن باقی جو دیگر وزراء ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی۔
وہ صرف خانہ پوری کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن کوئی ویسا اثر تاثر جو ہے نا ان سے نہیں آتا کہ باقی جو عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کا کوئی توڑ کیا جا سکے یا جو اس کی مقبولیت میں کمی لائی جا سکے۔ تو میرا یہ خیال ہے آج کی جو پریس کانفرنس میں نے سنی ہے عطا تارڑ صاحب کی یا جو دوسرے لیگی رہنما ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے، تو یہ مجھے یہ خیال آیا کہ لازماً اس پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری جمہوری اقدار کا حصہ ہے کہ جو چیز ہمیں دیکھیں کسی پارٹی میں کمی ہے یا اس میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کی بھی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے۔ اب میرا خیال ہے اس وقت تک جو ایسے لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے، لوگ یا سننا چاہتے ہیں کسی حد تک، ایک احسن اقبال ہیں اور ایک سالانہ ثناء اللہ ہیں، میاں صاحب کو اور اپنا میاں مریم نواز صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو چھوڑ کے باقی جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی باتوں میں کوئی اتنا خاص نہ اثر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹھوس دلائل ہیں، نہ ریزن ہیں جن سے لوگ قائل ہو سکیں، اور جو لوگ حکومت اسی طرح جو پی ڈی ایم ہے اجتماعی طور پر ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی مؤثر نیریٹو نظر نہیں آتا۔ بالخصوص مسلم لیگ نون کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی سرکاری سطح پر جو ان کی ٹیم ہے، جو آفیشیل ٹیم ہے ان کے پاس میڈیا کی، اس کو بھی ری ایکٹیویٹ کریں، اور جو ان کی پارٹی کی جو ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں جنہیں وہ کیمرے کے سامنے لاتے ہیں وہ بھی افیکٹو لوگ ہونے چاہیے، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بات کر سکتے ہیں اور زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس سٹوریاں بھی ہیں، لیکن ایک روٹین کی سٹوری لوگ سن کر جو ہے وہ تھک چکی ہے اور اس سے ایک منفی تاثر ابھر رہا ہے۔ اور اب تو جو ہے عمران خان کی مظلومیت وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ان کے لیے مقبولیت کا سبب بن گئی ہے، تو جو ان کی عیب تھے وہ ان کی خوبیوں میں بدلتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ نون لیگ کی میڈیا ٹیم بہت کمزور ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہماری رائے ہے، وہ خود زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو پی ڈی ایم ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ذرا اپنی جو میڈیا پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کریں، اور رٹے رٹائے جملوں کی بجائے کوئی ٹھوس چیز لے کر آئیں، کوئی نیریٹو ایسا لائیں جو عمران خان کا توڑ ہو سکے۔ پی ڈی ایم کے مقابلے میں یا نون لیگ کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پی ٹی آئی ہے اس کی جتنے بھی لوگ آتے ہیں ٹی وی پر ان کے پاس ٹھوس باتیں ہوتی ہیں، ٹھوس دلائل ہوتے ہیں، اور بامعنی گفتگو ہوتی ہے، اور جو وہ جس چیز کا بھی پرچار کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی چیز لگتی ہے کہ ان کے پاس جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت بھی موجود ہے، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بھی قریب ترین ہوتی ہے۔ لیکن جو ہماری حکمران جماعت ہے ان کے بارے میں یہ تاثر نہیں ابھرتا۔ بہرحال یہ جو پالیسی ساز ہیں انہیں زیادہ وہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ قابل ہیں، لیکن ہم نے ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنی تھی، ان کی توجہ دلانی تھی، وہ ہم نے دلا دی، تو آگے وہ اپنی جو ہے زیادہ مؤثر طور پہ اور خود بہتر پالیسیاں تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس پروگرام کے بارے میں رائے دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔